Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالیٰ آج کے ہماری سیرت کے سیریز میں ہم آفٹرمت آف احد کے بعد پیش آنے والے حالات ان کا جائزہ لیں گے. ہم نے پچھلے 3 سے 4 ویکس میں جو ہے جو بیٹل آف احد ہے اس کی تیاری، اس کی پوری تفصیلات، ڈیٹیلز جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کی تھی، اور جنگ میں کیا حالات پیش آئے یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اب لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ فائنلی جو ہے بیٹل از اوور اور نون پریئرز تک جو ہے سب کچھ ختم ہو چکا ہے. فجر کے بعد دن نکلنے کے بعد یہ جنگ شروع ہوئی اور ظہر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ اس اونچائی پر پڑھی جہاں پر یہ لوگ جو ہے چڑھ کر پناہ گزین ہو گئے تھے. where they had taken shelter. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے کہ people have to count, the armies have to count the dead ones. They have to see, if somebody is really injured تو پھر اسے جو ہے جو کچھ بھی ایڈ کی اور طبی مدد کی ضرورت ہو وہ پرووائڈ کی جائے. اب لاسٹ ویک میں نے آپ سب کو ہوم ورک دیا تھا اور میں نے آپ سب سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس آیت کو سورۃ آل عمران کی ضرور آپ لوگ پڑھیں. سورۃ آل عمران کی 153 نمبر کی آیت، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں غم پر غم دیا اس لیے کہ تم غمگین، تم تحزن ولا تحزن. اور ہم نے اس کی بہت ساری الگ الگ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں، اس کو دیکھا. اور اللہ رب العالمین نے جو ہے اس جنگ احد کے ذریعے سے اس کے جو بہت سارے لیسن اسپیشلی وتھ رسپیکٹ ٹو سورۃ آل عمران ہے، اسے انشاءاللہ تعالیٰ ہم 2 ہفتے بعد ڈسکس کریں گے. یعنی آج ہم جب آفٹرمت آف احد ڈسکس کر لیں گے، اس کے بعد ریونج کی کیا صورت رہی اور کیا حالات رہے، اور اس کے بعد جو ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ سورۃ آل عمران میں جو ہے کیسے ایک پوری اللہ رب العالمین نے اس جنگ کی وجہ سے ہمیں بہت سارے جسے ہم کہیں گے کہ لیسنز ہیں جو سیکھنے ملے ہیں. اب جنگ احد کی 2 بہت اہم فیچرز جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھے تھے، اس میں سے ایک یہ ہے، اس کو دہرانا بہت ضروری ہے. اس میں سے یہ ہے کہ ہسٹری، our cultural upbringing affects us so much. یعنی ہم ایک عرصے تک جس ماحول میں رہتے ہیں، جس کلچر میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں، پروان چڑھے ہوتے ہیں، ہم نے جس ماحول میں زندگی گزاری ہوتی ہے، اس کا ایک بہت اسٹرانگ امپرنٹ ہم پر ہوتا ہے، اور بہت ہی کانشیسلی ٹیکن ڈیسیژنز بھی جو ہے وہ ہماری ان عادات کو، ان ہیبٹس کو جو ہے وہ اوور شیڈو نہیں کر پاتے ہیں. اور ریسنٹ ایئرز میں جو ہے ایک بہت فیمس بک بھی لکھی گئی تھی، دا پاور آف ہیبٹ، کہ ہم کس طرح سے انسلیوڈ ہو جاتے ہیں اپنی عادات کی وجہ سے مینی ٹائمس. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ آرچرز جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عینین پہ کھڑا کیا ہوا تھا، جبل عینین پہ، کہ آپ جو ہے آنے مت دیجیے گا قریش کو. اور ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی انہوں نے جنگ میں دیکھا کہ فتح حاصل ہو رہی ہے مسلمانوں کو، اور ہم ان کے
माल गनीमत तक पहुंच गए हैं, तो हमेशा से इनकी ये हिस्ट्री रही थी ना। अरबों की जंग का तरीका ये हुआ करता था कि माल गनीमत जो है जिसको जितना मिल जाया करता था वो उस पर काबिज हो जाता था। हालांकि हमने जंग बदर के बाद भी ये देखा कि सूरह अनफाल में किस तरह से एक लेजिस्लेशन, एक कानून जो है वो बन गया कि किस तरह से स्पॉइल्स ऑफ वॉर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ करेंगे। इससे पहले ये कायदा और कानून था उनके माशरे में कि जिसके हाथ जो लगता वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती, वो चीज उसकी हो जाती। तो जाहिर सी बात है कि जंग के बाद सबसे अहम फोकस जो हर सोल्जर का होता वो होता कि कितना मैं माल हासिल करूं, कितना माल गनीमत जो है वो मैं लूट लूं। अब they all had this history, right? Although these were very strong believers जो इतनी मुश्किलात के बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान जंग तक पहुंचे थे। इनके इनके 300 साथी ऐसे थे जो अब्दुल्ला इब्ने उबई के साथ वापस मदीना चले गए थे। ये 700 लोग ऐसे थे जो बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ आए हुए थे। But look at how the history, how the cultural upbringing, how the habits, had so to say fooled or duped them. कि जब उन्होंने माल गनीमत लुटते देखा तो वो कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने हमेशा यही किया था, उन्होंने हमेशा यही सीखा था कि जब माल गनीमत लुट रहा हो तो बिल्कुल आगे बढ़कर हमें भी लूट लेना चाहिए वरना हम नुकसान उठाएंगे। तो उन्होंने भी यही किया। उनकी ये कल्चरल अपब्रिंगिंग जो है, चाहे वो अपने फेथ में कितने ही सिंसियर क्यों ना थे, और उस पर हम कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, ना ही हम उस पर जो है कोई कोई शक कर रहे हैं कि कि ये सिंसियर नहीं थे या नाउजुबिल्ला ये अपने अपने ईमान में इनके अंदर निफाक था या कोई खोट था। लेकिन वो गलती जो है, हाउ इट हैड अ कल्चरल बैगेज। तो सी, सो हाउ व्हाट लर्निंग डज इट हैव फॉर अस। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी जिंदगी की बहुत सारी चीजों को जब हम इंट्रोस्पेक्ट करें, जब हम अपने आप को देखें, तो हम अपना जायजा लें, तब हमें बहुत सारी चीजें नजर आएंगी जो हम किसी सोच या किसी थॉट की बिना पर नहीं कर रहे होते। उसके पीछे कोई हमारे पास जवाब या रीजन नहीं होता है, कोई बहुत अहम जो है उसके पीछे वजह भी नहीं होती है। बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी की हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमने अपने बड़ों को वही करते हुए देखा था, क्योंकि हमने लोगों को उसी तरह से जिंदगी जो है गुजारते देखी थी। तो बहुत सारी चीजें जो है हम अडॉप्ट कर लेते हैं विदाउट आस्किंग ना। इस्लाम ने जो है बार बार हमें ये सिखाया कि भाई ये जो अंधी बहरी तकलीद है, ये जो अंधी बहरी अज़बियत है, इससे जो है आपको छुटकारा हासिल करना है। दूसरी जो अहम तालीम है जो हमें जंग उहद से मिलती है इस एपिसोड से, वो खास तौर पे ये है कि हम जो है किसी के भी फ्यूचर के बारे में अंदाजे नहीं लगा सकते। हम किसी के प्रेजेंट अमल को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये जिंदगी भर ये शख्स जो है इसी तरह रहेगा। उसकी सबसे जीती जागती मिसाल है खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद जिनकी वजह से इतना बड़ा नुकसान मुसलमानों को उहद में उठाना पड़ा। हमारे 70 सहाबा जो है वो शहीद हुए हैं। उसमें बहुत सारे जानिसार साथी हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जंग उहद का ये जो लॉस था, ये बहुत सारी रीजंस की वजह से जो है एक दुख का सबब बना। बहुत सारी फाइनेंशियल, जिसे हम कहेंगे, लॉसेस इसके बाद मुसलमानों को बेयर करना पड़ी, और इसके बहुत सारे असरात हमारे माशरे पर मुरतब हुए। तो ये सारी अगर 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 एक अगर पिन पॉइंट किया जाए तो किसने इसको जक पहुंचाई थी, किसने ये पूरा पासा जंग का पलट दिया था, वो थे खालिद इब्न वलीद, है ना। लेकिन यही खालिद इब्न वलीद, अब what was his end? I mean, he's after some years he's going to become Saif min Suyufullah, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार का लक़ब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजने वाले हैं। तो सोचिए कि हम किसी को भी देखकर उसके बारे में ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर अभी वो गुनाह कर रहा है तो लाजमन जो है वो ऐसा ही गुनाह करता रहे।
ہو سکتا ہے کہ آج ہم اپنی بہت ساری عبادتوں اور اپنی بہت ساری نیکیوں جس پر ہم کو بہت نعوذ باللہ ناز ہو یا فخر ہو، ہم نہیں جانتے ہمارا اینڈ کیا ہے. اور کچھ لوگ جو ہے آج ہو سکتا ہے ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہ گناہ میں ہے یا وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ان کا کیسے دل پھیر دے، انہیں کیسے ہدایت سے جو ہے وہ انہیں نصیب کر دے اللہ تعالیٰ، اور کیسے جو ہے وہ بدل جائے. تو یہ دو بہت اہم لیسنز ہیں جو ہمیں عہد سے ملتے ہیں. اس کے بعد ایک اور اہم لیسن جو اس کے جو آفٹر مطلب عہد میں بھی ہم ڈسکس کریں گے، وہ ہے سورۃ آل عمران کی 144 نمبر کی آیت. یہ صحابہ کرام جو تھے، جیسے ہی انہوں کے کان تک یہ افواہ پہنچے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، تو ایک بہت ہی زیادہ سراسیمگی سی پھیل گئی اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. بہت سارے صحابہ کرام تو اتنے ڈسہارٹن ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں گے، اب جی کر کرنا بھی کیا ہے. ہمیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو یہ لڑائی، یہ جنگ، یہ سب کچھ کس کام کی ہے. میں نے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور ان کا جو رشتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس نے اتنا زیادہ کلاؤڈ کر دیا ان کے ذہنوں کو کہ انہیں لگا کہ نہیں، نعوذ باللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو اب زندگی میں بھی جو ہے جینے کے لیے کچھ نہیں رہا. تو پھر اب دشمن کا مقابلہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. ایک بہت ہی فیٹلسٹک اپروچ جو ہے ان کے سامنے آ گیا. لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں یاد دلایا وما محمد الا رسول، کہ محمد جو ہے وہ ایک رسول ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہیومن ہسٹری میں کوئی پہلے رسول ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول ہے نا، خاتم النبیین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور کوئی رسول جو ہے وہ نہیں آئے گا. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی جو ہے بہت سارے رسول جو ہے وہ گزر چکے ہیں. افإن ماتا، تو کیا اگر وہ موت، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ماتا، موت کیا ایک نیچرل ڈیتھ، اور قتلا یا قتل کر دیا جائے. So there are two ways how somebody can end, right? ایک ہوتی ہے نیچرل ڈیتھ، یا دوسرا یہ کہ اسے قتل کر دیا جائے. انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم جو ہے پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر، یعنی تم منہ موڑ لو گے. منہ موڑ لینا ایک استعارہ ہے. یعنی منہ موڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنا رخ پھیر لینا، اپنی توجہ ہی نہ پھیر لینا بلکہ اپنی سنسیئرٹی کو بھی جو ہے سے پلٹ جانا. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، کہ اگر یہ کوئی موقف اختیار بھی کرتا ہے کہ وہ پلٹ جائے، کہ وہ اللہ ہی کے دین سے پھر جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ فوت ہو گئے ہیں یا انہیں قتل کر دیا گیا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں ضرر پہنچا سکتا، وہ اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. بس یجزی اللہ الشاکرین، بٹ اللہ جو ہے وہ شکر گزاروں کو ضرور پر جو ہے اجر عطا کریں گے. So this was in a kind a way of preparation. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس آیت نے کیسے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو ہے مسلمانوں کے لیے جو بہت ڈھارس کا سامان کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایسا لگا جیسے یہ آیت جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر یہ آیت تلاوت فرمائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں تو مجھے لگا جیسے ابھی جو ہے یہ آیت نازل ہو رہی ہے، جبکہ یہ آیت آلریڈی جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی. اب جب جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی تو یہ لوگ جو ہے اندازہ لگانے کے لیے کہ واقعی کیا یہ ایک افواہ تھی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کو ہم نہیں ختم کر پا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں. حالانکہ حبائی جو ہے جب وہ آیا ہے زخمی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، یا ناکامیاں جو ہے وہ آ کے انیمی کیمپ میں یہ بتا چکے تھے قریش کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زندہ ہیں، لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یعنی جب they just wanted to confirm کہ مزید ایک افواہ نہ ہو. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ بہت برا جو ہے میوٹیلیشن جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ
किया गया शहदा के साथ कि हिंद ने जो है एक बंदे को हायर किया हुआ था, वहशी को। तो वहशी जाता है देखने के लिए कि हमजा रदियल्लाहु अन्हु कहाँ है बैटल फील्ड। हमजा रदियल्लाहु अन्हु जब उसे मिलते हैं तो वो नऊजुबिल्लाह उनका सीना चाक करके जो है कलेजा निकाल के हिंद के पास लेकर आता है और कहता है कि ये है, तुम्हें पता है किसका कलेजा है ये नऊजुबिल्लाह आई मीन ये हजरत हमजा का कलेजा है। तो इंसान का रिवेंज, इंसान का इंतकाम, आई मीन इट्स बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन कि कोई अपने इंतकाम में, कोई अपने रिवेंज में जो है इतना ज्यादा हैवानियत पर उतर आए कि जो किसी मरे हुए इंसान का है ना, जो ऑलरेडी खत्म हो चुके, नहीं तुम्हारी इंतकाम जो है, तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना, तुम्हारा इंतकाम यही था कि तुम जान के बदले किसी को मार उसकी जान ले लेना चाहते थे, हो गया ना। नहीं, तो यहाँ पे नहीं रुका वो रिवेंज, वो इंतकाम जो है यहाँ पर बस नहीं हुआ, बल्कि उससे आगे बढ़कर ये कि उसका कलेजा जब ये निकाल कर लाया है तो हिंद ने जो है उस कलेजे को जो है कच्चा एक उसका मॉर्सल चबाया और तब जाके जो है उसकी आग, जिसे जो इंतकाम की आग जिसमें वो जल रही थी, वो ठंडी हुई है। और उसने अपने सारे जो बहुत कीमती जेवरात वो पहनी हुई थी वो सब निकाल कर जो है वहशी को दे दिए और जो है कहा ये है तेरा इनाम। इसके बाद भी बहुत सारी औरतें जो है जंग के मैदान में पहुंची, यानी इसके बाद भी जो है इनको इनको जिसे कहा जाएगा कि इनको चैन नहीं आया और ये जाकर जो है शहदा के साथ जो है बहुत ज्यादा उन्होंने बर्बरियत का मुजाहरा जो है वो किया है, कान काटे हैं और दूसरे आज़ा को जो है वो नुकसान पहुंचाया है। इसी वक्त जबकि ये सारी औरतें जो हैं जिनके मैदान में कर रही थी मुसलमानों के साथ, तो अबू आमिर आए। अबू आमिर हम जानते हैं, अबू आमिर सैफी, जिनके बेटे हैं हंजला। अबू आमिर जो है अपने बेटे हंजला को देखते हैं जो वहीं पर हंजला और अबू आमिर जो है वो चीख मारते हैं और कहते हैं कि ये नहीं कर सकते तुम लोग, ना जो शहीद जो मर चुके हैं उनके साथ ये इस किस्म की कोई भी हरकत जो है वो बहुत ही इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। आई मीन एक जानवर भी किसी दूसरे जानवर को मार कर जो है खत्म हो जाता है, वो उसको जो है इस तरह से उसको बिगाड़ता नहीं है, यानी उसको और मजीद जो है वो जैसे कहेंगे कि उसके साथ जो है मजीद बर्बरियत का मुजाहरा नहीं करता। तो वैसे तो इंसान होने के अगर आपका आपका इंतकाम खत्म हो चुका तो इसके बाद कोई जवाब नहीं है आपके पास, इस तरह से नीचे लिए का मसला करने का। तो बहरहाल अबू आमिर सैफी जो है वो चीख मारता है ताकि ये सारी औरतें समझ जाएं। अब एक तारीख की किताब में ये भी वाक़या आता है कि अबू सुफियान जो है, जाहिर सी बात है कि अबू सुफियान भी आता है मैदान में, और जब वो हंजला रदियल्लाहु अन्हु को की लाश पे आता है तो वो अपनी स्टिक से जो है उनके उनके मुंह पर जो है वो उनके मुंह तक ले जाकर जो है उसे अमीर ने उस पर अमीर ने अपनी स्टिक उनके मुंह तक ले जाता है और कहता है कि देख लिया तुमने क्या अंजाम हुआ तुम्हारा, यानी टॉकिंग विद हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्हु। तो दूसरे जो अहाबीश थे, जो दूसरे जो बेदुइन्स थे, जो निस्बतन ज्यादा गैर अखलाक माने जाते हैं, उन लोगों ने भी इस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि बल्कि वो कमेंट करता है कि अबू सुफियान तुम ये हरकत अपने कजिन के साथ कर रहे हो, अपने मरे हुए कजिन के साथ, यानी तुम्हारी जो तुम्हारे अंदर की जो गैरत है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है कि तुम ये हरकत कर रहे हो। तो उसी वक्त जो अबू सुफियान बिल्कुल होश में आता है और कहता है कि दिस इज जस्ट स्लिप, और ना ही जो है मैं इसे कंडोन करता हूँ और ना ही मैं जो हूँ इस अमल को जो है से माफी मांगता हूँ। आई मीन आई हैव नथिंग टू डू विद इट, मैंने ना इन लोगों को बोला ये करो और ना ही जो है मैं इनको स्टॉप कर पाया, लेकिन इसकी कोई जिम्मेदारी जो है वो मुझ पर आयद नहीं होती है। तो बहरहाल ये वहां से निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अबू सुफियान और ये सारे लोग जो हैं चल कर जाते हैं आ, उस उस ऊंचाई के स्लोप पर, उसके नीचे जहाँ पर
انہیں پتہ چلا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ پناہ گزین ہے، اور یہ پہاڑ کے نیچے آ کر جو ہے یہ چیلنج کرتا ہے اور بولتا ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ریئلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور آپ سے وسلم جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آگے بھیجتے ہیں اور جواب دینے کے لیے. تو ایک بہت انٹرسٹنگ کانورزیشن ہے جب وہ حبل کو اور اپنے دیوتاؤں کو جو ہے ان کے گن گاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بدر کا بدلہ ہے، جو بدر میں آپ نے ہمیں نقصان پہنچایا تھا یہ اس کا بدلہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑا انٹرسٹنگ اسے رپلائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے جو ہیں جو لوگ مر گئے وہ جہنم میں ہیں، جو ہمارے شہداء ہیں وہ جنت میں ہیں. پھر وہ چیلنج کرتا ہے کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں واقعی وہ زندہ ہیں. تو وہ یہ جواب دیتا ہے کہ میں آپ کی بات پہ زیادہ یقین رکھتا ہوں ایز کمپیئر ٹو میرے اپنے لوگوں کی بات. یعنی اگر ابائی نے آ کے مجھے بتایا، قامیہ نے مجھے آ کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، تو مجھے اس کی بات پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا آپ کی بات پہ یقین ہے. تو وہ چیلنج کرتا ہے کہ ٹھیک ہے. پھر جو ہے اگلے سال بدر کے مقام پر جو ہے ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے، اور یہ جو ہے یہاں سے روانہ ہوں. آپ سے وسلم بھی جو ہے دوسرے صحابی کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اسے کہہ دو کہ ٹھیک ہے. پھر ہم پر بھی جو ہے یہ بات سخت ہے کہ ہم نے بھی اس چیلنج کو قبول کیا کہ اگلے سال ہم بدر میں ملیں گے. اب یہ لوگ یہاں سے نکل گئے. اب میں نے آپ کو پہلے بھی جو ہے احد کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر یہ نارتھ ہے آلرائٹ تو ہمارا مدینہ جو ہے وہ یہاں تھا، اور احد جو ہے وہ نارتھ میں، اور یہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے. اب جب اینیمی نکلا ہے یہاں سے تو اینیمی بہت زیادہ پاسبلٹی تھی کہ یہاں تو ہم لوگ جو ہے ہار گئے تو یہ جو ہے پلٹ کر مدینہ آ سکتے ہیں اور مدینہ میں حملہ کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر جیسے بتایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا نا کہ ہر اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے. بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یا ایسا کیوں ہوا. یہ جو 300 لوگ تھے، 1000 کی فوج لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، جس میں سے 300 جو ہے ڈیفیکٹ ہو گئے نا اب عبداللہ ابن ابی کے ساتھ. لیکن یہ جو دشمن ہے جو قریش ہے اسے یہ لگ رہا ہے کہ یہ 300 لوگ تو جو مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ 300 مسلم جو ہیں یہ تو مدینہ میں ہیں، تو اب اگر ہم لوگ واپس پلٹیں، قریش اگر واپس پلٹے گا تو اسے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، جس کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے. ہمیں اس وقت لگ رہا تھا کہ سچ لاس ہے نا، ایز اٹ از ہماری تعداد اتنی کم تھی، ہمیں 3000 دشمنوں کا مقابلہ کرنا تھا، ہم 1000 تھے تقریباً، اس میں سے بھی جو ہے ہمارے 300 چلے گئے اور صرف ہم 700 لوگ بچے ہوئے تھے. ہماری تعداد جو ہے وہ اتنی کم ہو چکی تھی. لیکن دیکھیے یہ 300 کا مدینہ میں رہنا جو ہے کیسا ایک ڈیٹرنٹ جو ہے وہ ثابت ہوا دشمن کے لیے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم wanted to make sure کہ قریش جو ہے وہ مدینہ نہیں جا رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ واپس جو ہے مکہ چلے گئے ہیں. یہ لوگ دوبارہ اپنے کم بیک اور اٹیک، یا یہ لوگ مدینہ جا کر جو ہے اور پلنڈر یا لوٹ مچانے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو روانہ فرمایا کہ دیکھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کچھ نشانیاں بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو انسٹرکشن دے کے بھیجتے ہیں کہ دیکھو کہ وہ لوگ جو ہے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہیں اور اپنے اونٹوں کو ہانک کے لے جا رہے ہیں، اپنے اونٹوں پہ سوار ہیں اور اپنے گھوڑوں کو جو ہے چلا کے لے جا رہے ہیں. امیجن ایوری موو اور ایوری ایکشن جو ہے اس سے ایک بہت اندازے جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں اور وہ کتنے صحیح ہوتے ہیں. سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ آ کر جواب دیتے کہ ہاں یہ لوگ اپنے کیملز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے گھوڑوں کو جو ہے چلا کے لے جا رہے ہیں. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ انیمی جو ہے مدینہ نہیں جا رہا بلکہ مکہ جا رہا ہے، اور ایک لمبا سفر انہیں کرنا ہے، اس لیے جو ہے اب یہ اونٹوں پہ اپنے سوار ہو چکے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں جنگ کے میدان میں، یعنی جب یہ لوگ بالکل یہ شورٹی ہو گئی کہ یہ لوگ جو ہے مدینہ نہیں جا رہے ہیں اور یہ لوگ مکہ کی طرف جا چکے ہیں،
کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. تو اب جو ہے مسلمان بیٹل فیلڈ میں پہنچتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہی اذیت ناک تھا جس طرح سے ان لوگوں نے شہداء کے ساتھ جو ہے ان کی ڈیڈ باڈیز کو جس طرح سے میوٹیلیٹ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب دیکھا اپنے انکل حمزہ رضی اللہ عنہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے بالکل جذبات میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ نیکسٹ بیٹل میں جو ہے میں 30 ان کے مرے ہوں کا جو ہے وہ میوٹیلیٹ کروں گا. اور اس پر جو ہے اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کی آیت نازل فرمائی جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ جو ہے جو انجری بھی آپ کو دی گئی ہے اس کے لیے آپ کسی دوسرے پر صرف اتنی ہی انجری انفلیکٹ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو کی گئی. اگر آپ نے اسے زیادہ کیا تو آپ جو ہے وہ ظالموں میں شمار ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ معاف کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب دیکھیے ایک بہت ہی نیا اصول تھا ریٹریبیوشن کا. یہ کیا اصول تھا؟ اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں، اس کلچر میں انسان کو انتقام لینے کا صرف ایک ہی طریقہ آتا تھا. اور وہ طریقہ کیا تھا؟ اٹ واز اے یوٹیلیٹیرین وے آف ڈیسائڈنگ میٹرز کہ میرا یہ نقصان ہوا تو اب بھرپائی میں تمہارا بھی یہ نقصان ہوگا. تم نے ہمیں قتل کیا تو اب ہم بھی تمہیں قتل کریں. تم نے ہمارے مرے ہوئوں کو ہمارے شہداء کے ساتھ یہ کیا تو ہم بھی تمہارے مرے ہوئوں کے ساتھ یہ کریں گے. لیکن اسلام نے جو ہے اس کے بدلے میں ایک نیا پیراڈائم جو ہے وہ چیزوں کو یا ریٹریبیوشن کو جو ہے چیزوں کی ریٹریبیوشن کا جو ایک نیا جسے ہم کہیں گے کہ نظم جو ہے وہ کریٹ کیا. اور وہ تھا مورالٹی. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی اجازت دی سورۃ النحل کی 126 نمبر کی آیت میں کہ دیکھیے اگر آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے تو آپ اس کو اتنی سفرنگ آپ اس کے ساتھ جو ہے آپ اس کو اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا آپ کو پہنچایا گیا ہے. لیکن اگر آپ معاف فرما دیں، اگر آپ صبر کریں تو کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی اللہ تعالیٰ جو ہے خوشخبری دے رہا ہے کہ یہ جو ہے صابرین کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ ہے. یہ بہت ہی خلاف واقعہ بات ہے کہ اب تک تو ہمیں یہی پتا تھا کہ ریٹریبیوشن اور انتقام کا یہی ایک طریقہ ہم جانتے تھے. اور دیکھیے انسان کے جذبات، انسان کے ایموشنز جو ہیں آئی تھنک وہ بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے اسے کنٹرول کرنا. So the day we learn to tame our emotions, the day we learn to control our emotions, that shows کہ ہمیں ایک بہت بڑی جیت جو ہے اپنے اوپر حاصل ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، یہ سوال کیا کہ سب سے بہادر کون ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہادر وہ نہیں ہوتا جو کشتی میں اور جو ریسلنگ میں جو ہے کسی کو پچھاڑ دے. کیونکہ ہمارے یہاں تو بہادری کا یہی ایک پیمانہ ہے نا، جو بہت طاقت رکھتا ہو، جس کے پاس بہت جو ہے قوت ہو، پار ہو، طاقت ہو، جو کسی کو آسانی سے پچھاڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غصے پر قابو کر لے. تو غرض یہ کہ اپنے ایموشنز پر قابو پا لینا ایک بہت بڑی انسان کی جو ہے وہ جیت ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مورالٹی کا کنسیپٹ دیا اور یہ فرمایا کہ اور اس ہیومن جو ایموشن کی ایک فریجالٹی ہے یا اس کی ایک ضرورت ہے کہ انسان جو بالکل بےقل رہتا ہے، رائٹ. اگر اس کے ساتھ جو ہے کوئی زیادتی ہوئی ہو، unless and until ہم نے اپنے آپ کو بار بار اس بات کے لیے ریمائنڈ کیا ہو، unless and until ہم نے اپنے اس مورالٹی کے کمپس کو بہت ہائی رکھا ہو، ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آئے گی یا ہمیں چین ہی نہیں آئے گا کہ اگر کسی نے میرا نقصان کیا ہے تو میں کیسے اس کو نقصان نہ پہنچاؤں. میں اینٹ کا جواب پتھر سے کیسے نہ دوں. کسی نے مجھے ایک سنائی ہے تو میں اسے 10 کیسے نہیں سنا. رائٹ. یہی ہمارے یہاں کا ایک نارم ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مورالٹی کا کنسیپٹ دیا
فرمایا کہ ہاں ہم یہ جانتے ہیں یو نو ایز ہیومنس یہ تمہاری ایک بہت بڑی جسے کہیں گے کہ ایک تمہارا جو ایموشنز ہے یہ تمہارے لیے بہت ہی ایک امر ہے کہ تم اس پہ جو ہے قابو کر سکو اور اسے کنٹرول کر سکو. تو ٹھیک ہے چند حالات میں تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اس کا بدلہ تم اسی طرح سے لو جتنی تمہیں نقصان پہنچائے. لیکن اگر تم معاف کر دو, لیکن اگر تم صبر کرو, اگر تم درگزر کرو تو یہ بہتر آپشن ہے, یہ احسن عملہ ہے. تو دیکھیے ہماری زندگی جو ہے وہ اس احسن عملہ ہی سے تو تعبیر ہے نا. ہمیں بار بار ہمیں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورۃ الملک میں والذی خلق الموت والحیات کہ ہم نے موت اور حیات کا سلسلہ بنایا ہی اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم یہ جانچیں ہم یہ پرکھیں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے, بیسٹ ڈیڈ کرنے والا کون ہے. ایز ہیومن ہم کبھی بھی بیسٹ ڈیڈ کو اچیو نہیں کر پائیں گے, لیکن ہر سچویشن کا بیسٹ جو ہے وہ الگ ہوگا, ہر سچویشن کا احسن عملہ جو ہے وہ ایک وہ ڈفرینٹ ہوگا, ہر انڈیویژول کا احسن عملہ جو ہے وہ ہر پرٹیکولر گیون سچویشن میں جو ہے وہ ویری کرے گا. سو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا کہ ریٹریبیوشن میں بھی احسن عملہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے اس کا لوور لیول یہ ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں جتنی اذیت پہنچائی گئی ہے, تمہیں جتنا نقصان پہنچایا گیا ہے تم اتنا پہنچا دو, تو تمہیں جو ہے تمہارا حساب نہیں لیا جائے گا. اب دیکھیے یہاں پر بھی ایک بہت ہی ٹرکی سچویشن ہے. اٹس لائک کسی نے مجھے ایک تھپڑ مارا, اب اس نے جو تھپڑ مجھے لگایا ہے اس کی ایک شدت ہے, اس کی ایک انٹینسٹی ہے جو میں نے فیل کی, رائٹ. اب میں جواب میں اس کو ایک تھپڑ لگاؤں, پر ہو سکتا ہے میرے تھپڑ کی جو انٹینسٹی جواب میں نے دی وہ اس سے زیادہ ہے جو تھپڑ میں نے کھایا تھا. تو اب بتائیں کہ مجھے تو لگ رہا ہوگا زندگی بھر کہ میں نے تو بس اپنے ایک تھپڑ کا بدلہ لیا ہے, لیکن اس تھپڑ کو مار کر ہو سکتا ہے میں خود ظالمین میں جو ہے وہ شامل ہو گئی. تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم معاف کر دو, اگر تم درگزر کرو, اگر تم صبر کر لو, if you overlook, if you patiently persevere, تو یہ تمہارے لیے بہترین ہے. This is the احسن عملہ for you. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے جو میوٹیلیشن کو بین کر دیا, یعنی جو the laws of war جو بنائے گئے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کریم کی روشنی میں, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جس سے ہم کہیں گے کہ شک اور پوائنٹ یہ ہے کہ ہم دشمن کے جو مرے ہوئے لوگ ہیں, ہم ان کی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ جو ہے اس کو میوٹیلیٹ کبھی نہیں کریں گے. انفیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری فرمایا کہ جنگ میں بھی جو ہے تم منہ پر کسی کے چہرے پر جو ہے مت اذیت پہنچاؤ, کسی کے چہرے کو خراب کرنے کی کوشش مت کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی جو ہے وہ منع فرمایا. So see how every little incident اور ہر ایک چھوٹا واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے لیے ہمارے لیے ایک آب حیات بن جاتا ہے. آب حیات اردو کا لفظ ہے. آب حیات اس پانی کو کہتے ہیں جس سے زندگی جو ہے وہ جاری اور ساری رہتی ہے, جس سے زندگی جو ہے وہ جاودار رہتی ہے, جس سے زندگی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر عمل سے, اپنی زندگی کے, اب امیجن اگر یہ نہیں ہوا ہوتا یہ انسیڈنٹ, تو یہ لیجسلیشن ہمیں نہیں ملتا. سو اٹ واز اے گریٹ ٹیسٹ فار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس کا ایکچوئل اکرنس ہوا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیزوں کے ذریعے سے جو ہے پھر ہمیں یہ تعلیمات دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جو ہے it's much higher than what we as humans can comprehend.
इनफैक्ट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप वसल्लम की जिंदगी को जब हम देखते हैं तो हमारा एक पैटर्न है as Muslims, you know, when we look at his life, हमारा सारा फोकस ये होता है कि हम ये बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was such a remarkable person, और आप सल्लम की अजमत और आप सल्लम की बुलंदी और आप सल्लम के कैरेक्टर की ऊंचाई और उसकी अजमत को बयान करके जो है हमें लगता है कि हमने अपने हिस्से का सारा काम कर लिया. एज ए बिलीवर मेरी जिम्मेदारी बस यही थी कि मैं ये बता दूं कि आप सल्लम कितने अजीम और कितनी ज्यादा जो है आप सल्लम की पर्सनालिटी जो है वो काबिले एहतराम है और कितनी अजीम है. और ये करके हमें लगता है कि हमने अपना काम कर लिया. एक्चुअली देखा जाए तो आप सल्लम की अजमत का अंदाजा लगाना, आप सल्लम की अजमत को एक्सप्रेस करना, ये जो है पूरी तरह से हमारे लिए मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि आप सल्लम की पर्सनालिटी की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 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 गैब में हमें, जो हम नहीं जानते, जिसे हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते. राइट हम तो इसको भी नहीं कॉम्प्रिहेंड कर सकते. मुझे बताएं कि आप सल्लम ने जो फरमाया कि मेरे दिन का जो है 24 आवर्स को आई डिवाइड इन 3 पार्ट्स. 1/3 is for my family, 1/3 is for my community, and 1/3 is for worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. कैसे कॉम्प्रिहेंड करेंगे? हमारे साथ तो नींद है, हमारे साथ तो हमारे जिस्म की जरूरियात हैं. हम आप सल्लम की इस एक हैबिट को नहीं कॉम्प्रिहेंड कर सकते, उस पर कितने दिन हम अमल कर लें. सो यू सी, हम में से कितने लोगों ने आप सल्लम की सुन्नत पर जिंदगी में कभी अमल किया होगा कि इतनी इबादत की अल्लाह ताला की कि हमारे पैरों में सूजन आ गई. हम में से कितने लोगों को ये एक ऐसी रात नसीब हुई होगी आप सल्लम की सुन्ना में, आप सल्लम की फॉलोइंग में, कि हमने पूरी रात नमाज में एक आयत पढ़ते हुए उस पर रोते हुए ऐसे गुजार दी कि फजर की अजान हो गई. हम में से कितनों को ये नसीब हुआ, और कितनों की जिंदगी में ये चीज इबारत होगी जब हम आप सल्लम की अजमत और आप सल्लम की पर्सनालिटी, उनकी सीरत और किरदार को जब बयान करने की कोशिश करते हैं तो यही सब बताते हैं ना. तो यहाँ पर आकर हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, यहाँ आकर हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है. हमसे ये पूछा जाएगा कि हमने क्या किया. How much did I translate, this azmat, this seerat in my life? What did I learn from the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Definitely हम सब का अहसन अमला जो है वो वेरी करेगा आप सल्लम के अहसन अमला से, लेकिन एक गाइडलाइन है हमारी जिंदगियों में. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा, आप सल्लम को फॉलो करना हर हाल में जो है, यहाँ से मेरी जिम्मेदारी शुरू होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से. This is the first step. Now I have to keep asking this question to myself कि मैंने कितना इत्तिबा किया, अपनी इबादत में मैंने कितना इत्तिबा किया, अपने मामलात में मैंने कितना इत्तिबा किया, अपने किरदार साजी में मैंने कितना इत्तिबा किया. फिर अमाल में भी हमने देखा कि हमारी जिंदगी के जो अमाल हैं, अगर उन्हें हम क्लासिफाई करें तो वो 4 चीजों पे बेस्ड होती हैं. एक होती है हमारी नीड्स, हमारी जरूरियात. दूसरी होती है हमारी वॉन्ट्स, हमारी ख्वाहिशात. फिर ख्वाहिशात में भी जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट जो पहलू है वो है हमारी शहवत का, वो है हमारी वो हमारे डिजायर्स, वेरी 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 बेजर ह्यूमन डिजायर जिसे कहा जाएगा. एंड इट्स बीन काउंटेड एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस फॉर अ लॉट ऑफ एक्शंस दैट द ह्यूमंस डू. तो इसे क्लासिफाई किया गया है. और फोर्थ होती है हमारी इमोशंस. तो हमारे जितने भी अमाल हैं, हमारे जितने भी एक्शंस हैं दुनिया में, वो कहीं ना कहीं इसी से जो है डिराइव होते हैं. या तो वो हमारी जरूरत है, हमारी नीड है, या वो हमारी ख्वाहिश के तहत हम कर रहे होते हैं. मुझे चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे
مجھے بہت بڑا جو ہے دنیا کا سب سے فیمس سو اینڈ سو بننا ہے، جو بھی خواہش ہے انسان کی، یا وہ شہوت کے تحت یا ایموشنز کے تحت، ہماری فیلنگز، ہمارے جذبات، ہمیں بہت ساری مرتبہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو میں کر رہی ہوں یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس وقت میں اپنے غصے پہ قابو نہیں کر پاتی، یا اس وقت جو ہے میرے ایموشنز جو ہے اس پہ میں جو ہے کنٹرول نہیں کر پاتی، اور میں پھر بھی جو ہے وہ ایکشن کر رہی ہوتی ہوں. تو ایز این امتی آف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میری ڈیوٹی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میں دیکھوں کہ میں نے ان سارے اسفیئرز میں کتنا اپنے آپ کو ٹیم کیا، کتنا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جو ہے وہ کی. اتباع is how much did I follow نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنا میں نے اپنے ہر اسفیئر آف لائف میں اس بات کا خیال رکھا کہ واقعی یہ میرا احسن عملہ ہے. Is this the best deed that I can do in this particular situation? Okay, اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لاسز ہوئے ہیں ہمیں جنگ احد میں، جیسا کہ میں نے بتایا، بہت سارے جانسار صحابہ کرام جو ہیں انہیں جو ہے ہم نے کھو دیا، وہ شہید ہو گئے. اس میں بہت جو نوٹیبلز ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہوئے چلیں کہ مسلمانوں میں جو ایک حضرت حمزہ تو ہی ہیں، اس کے علاوہ ایک تھے خیثمہ. خیثمہ جو ہے انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں پوچھا تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، ان کے بیٹے نے جو ہے جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ایک گیٹ کھول کے اپنے والد کو ویلکم کر رہا ہے کہ کم انسائڈ، اور واقعی جو ہے شہادت کے درجے پر پہنچے ہیں. اس کے بعد ہیں ثابت ابن دحاح. یہ ثابت وہی ہیں، میں نے آپ کو ابو دجاجہ کا ایک انسیڈنس بتایا تھا کہ ایک جوش لڑکا تھا، اس نے ایک فالس کیس ان پر کر دیا تھا ابو دجانہ پہ کہ انہوں نے میرا جو ہے میرے گارڈن کا ایک حصہ جو ہے ہتھیا لیا ہے. جب اس کی تفتیش کی گئی تو پتا چلا کہ یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ جو مسلم صحابی ہیں یہ جو ہیں کریکٹ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ سے کہا، ابو لبابہ کہ لبابہ although this is your I mean, you are the owner of this part, but because یہ جوش لڑکا ایک orphan ہے، تم دے دو، تم ڈونیٹ کر دو اسے. Abu Lubaba did not agree. Abu Lubaba's sense of justice said, no, I don't want to. Prophet ﷺ, thank you for your suggestion, but I don't want to give. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت زیادہ اس بات کی بھی حوالہ دیا کہ دیکھو ابو لبابہ، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جو ہے اس ایک حصے کے بدلے، اس ایک درخت کے بدلے اللہ تمہیں بہت سارے باغات سے نوازے گا، آخرت میں تمہارے لیے اس کا اتنا صلہ ہے. But Abu Lubaba said no. I mean, it did not. He said no, I don't want. Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam, my sense of justice, does not allow. یہ میرا ہے تو میرا ہے. Why should I give him? But اس وقت ثابت ابن دحاح وہیں موجود تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, is this offer only for Abu Lubaba or can I also take that? Can I sign up for this? آپ نے فرمایا ضرور، کیوں نہیں. ثابت ابن دحاح نے اس لڑکے کے پاس تو ایک کلیم تھا، صرف ایک درخت اور ایک بہت ہی چھوٹے اراضی کا، ایک بہت ہی چھوٹا حصہ تھا زمین کا جس کو وہ اون کرنا چاہ رہا تھا. ثابت ابن دحاح نے جو ہے اپنا ایک اچھا خاصا باغ جو ہے اس یہودی کو دے دیا. ثابت ابن دحاح ہیں جو شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں پہنچے اور ثابت ابن دحاح کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ثابت ابن دحاح تو اپنے باغات میں لو ہینگنگ فروٹ ٹریز میں جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ابن دحاح کو دیکھ کر جو ہے یہ کمنٹ دیا. ہمارے جو ہے 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ میٹر ہے
You all will be shocked. At least I was shocked when I read it for the first time. 70 में से 65 जो थे वो अंसार थे, हेल्पर्स. 4 जो थे हमारे मुहाजिर थे, इमिग्रेंट्स. और एक जो डेथ हुई है मुसलमानों की जानिब से, वो कोई और नहीं बल्कि एक जू है, एक यहूदी है. इस यहूदी के पास अल्लाह ताला ने बहुत सारी जो है खुसूसियात दी हैं. इसका नाम है मुखैरिक. मुखैरिक. अब देखिए, हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जैसे मदीना में ये सिर्फ यही 3 जूविश कॉलोनीज थी, बनु कैनुका, बनु हुरैजा और बनु नज़ीर. पर ऐसा नहीं था. There were more than 50 different Jewish colonies which were settled around Medina. तो मुखैरिक जो थे वो एक सालबा, एक जूश क्लैन था, उसको बिलोंग करते थे. आप सल्लम जब जंग ओहद के लिए निकले हैं तो मुखैरिक ने अपनी कौम को, अपने कम्युनिटी को जो है, अपनी बिरादरी को कहा भी. मुखैरिक was not an ordinary person. He was a rabbi. पढ़ा लिखा इंसान था, इल्म वाला था, यहूदी था. तो इसने अपनी कम्युनिटी को कहा भी कि देखो, हमने एक पैक्ट साइन किया है ना आप सल्लम के साथ कि हम जो है मदीना की हिफाजत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे. लाइक we have participated, like you know, in this contract, so we are a party to it. अब अगर मदीना पर हमला हो रहा है या मुसलमानों पर हमला हो रहा है तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इसके डिफेंस में जो है हिस्सा लें. उसकी कौम तो उसकी आवाज पर नहीं मानी, लेकिन मुखैरिक जो है वो अपना उसके पास जो भी हथियार थे वो लेकर जो है वो रवाना हुआ है. अब मुखैरिक के लिए एक और डिस्टिंग्विशिंग फीचर है इसका. हम सब जानते हैं वक्फ. वक्फ क्या है? ऑल्दो हमने बहुत कंट्रोवर्शियली वक्फ को देखा है हमेशा से. व्हाट इज वक्फ? वक्फ उर्दू का एक लफ्ज है. वक्फ कर देना, डोनेट कर देना, है ना. और फिर यहीं से जो है मुसलमानों में ये एक हमारे कल्चर का ये एक हिस्सा है कि जो साहिब हैसियत लोग हुआ करते थे हमेशा से, उन्होंने जो है अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा जो है वो डोनेट कर देते थे. यानी इनहेरिट नहीं करते थे, वो अपनी औलादों को या अपने वारिसों को नहीं मुंतकिल करते थे, बल्कि वक्फ कर देते थे, डोनेट कर देते थे. और कहते थे कि औकाफ, ये जो वक्फ की हुई जो प्रॉपर्टी है, इसका बेनिफिट जो है वो मुसलमानों को मिले. तो द फर्स्ट वक्फ इन मदीना, इसका सहरा जो है वो मुखैरिक के सर जाता है. इमेजिन, मुखैरिक, अ जूइश पर्सन. ये जब निकला है जंग ओहद में हिस्सा लेने के लिए, तो उसने अपनी कौम को एड्रेस करके कहा कि तुम सब गवाह रहो कि अगर जंग ओहद में मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी जितनी भी बिलोंगिंग्स हैं, मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं. और देखिए, जूइश लोग जो थे वो काफी मालदार थे. मदीना के अतराफ जो है अच्छी अच्छी जो फर्टाइल लैंड थी वो इनके कब्जों में थी, बागात इनके पास थे. तो इसके पास भी, मुखैरिक के पास भी जो है बागात थे. और इसने ये सारा कुछ जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डोनेट कर दिया. और उसने कहा कि नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के वो किस तरह से जो है इसका इस्तेमाल फरमाए. तो देखिए, ये वक्फ का जो सबसे पहला जैसे हम कहेंगे कि हमें अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ वक्फ जो हमें मिलता है सीरत में, वो एक जूविश पर्सन से मिलता है, मुखैरिक. और जब ये शहीद हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो देखा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया it was the best of Jew. तो इससे हमें क्या सीखने मिलता है? इससे हमें ये सीखने मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ज्यादा वसीउ नज़र थे, कितने ज्यादा लोगों को, I mean, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would look for an opportunity to include people, कि उन्हें किसी ना किसी तरह अपने साथ शामिल कर लिया जाए. बहुत ही इंक्लूसिविस्ट थे. और हम एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं. हम सब एक्सक्लूसिविस्ट हैं. हम सबको एक्सक्लूड करना चाहते हैं. हम जो है पहले इंसानियत में से बहुत सारे लोगों को एक्सक्लूड करना चाहते हैं.
کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہے یہ ہے، پھر ہم اس کے بعد مزید ایکسکلوژن کے بہانے نکال لیتے ہیں، پھر مزید. سو اٹس لائک انین دیکھا ہے نا ہم نے، پیاز کیسی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کی ایک لیئر نکالیں تو پھر وہ وہیں بس نہیں کرتی، پھر اس کی دوسری لیئر بھی نکلنے لگتی ہے، پھر تیسری لیئر بھی نکلنے لگتی ہے. آل رائٹ، لیکن اگر جب وہ ساتھ رہیں تو وہ کتنی مضبوط اور کتنی سالڈ نظر آتی ہے. سو یہی یہ ایکسکلوز، یہ جو ایک ہماری ذہنی جسے ہم کہیں گے کہ ہماری سوچ ہے کہ ہم سب کو ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، ہر ایک کو ایک لیبل دینا چاہتے ہیں کہ ہر کوئی جو میرے جیسا نہیں ہے، جو مجھ سے ڈفرینٹ ہے، پھر وہ جو ہے میرا پارٹ نہیں بن سکتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک سبق جو ہمیں بہت اسٹرانگلی ملتا ہے وہ ہے اختلاف کے باوجود نفرت نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو ہم سے مختلف ہو اس سے ہم نفرت کریں، یا ہر وہ شخص جس سے ہم اختلاف رکھتے ہیں وہ نفرت ہی کے ساتھ ہو. اختلاف محبت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اختلاف جو ہے وہ وداؤٹ کسی ill feeling کے بھی ہو سکتا ہے. Right? And we have to always find a reason to include people in some way or the other. اگر کوئی جو ہے اس فیتھ کو میرے ساتھ نہیں شیئر کرتا جو میں رکھتی ہوں، جو وہ ورلڈ ویو نہیں رکھتا جو میں رکھتی ہوں، لیکن کم از کم میں اس کے ساتھ یہ تو کہہ سکتی ہوں کہ انسانیت میں وہ ہمارے ساتھ ہے. So we all are part, whatever religion we follow, we all are part of that human race. جسے آپ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ہم نے کرما بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو جو ہے تکریم بخشی. تو یہ بنی آدم کون ہے؟ یہ بنی آدم پوری انسانیت ہے نا. اس بنی آدم میں کوئی ایک شعب اور قبیلہ تو شامل نہیں ہے، شعوب و قبائل ہے اس میں تو ہر تو دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو جو ہے the best of Jew کا جو ہے خطاب عطا کیا ہے. اور ہمیں جو ہے ایسی ایگزامپلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ملتے ہیں. اس کے بعد ہاں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاتی چلوں کہ جب ابو عامر سیفی جو ہے وہاں آتا ہے اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے تو تعصف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میرے بیٹے نے میری بات مانی ہوتی، یا اگر اللہ نے کچھ خیر رکھی ہے محمد اور اس کے ساتھیوں کے لیے تو وہ ساری خیر اللہ جو ہے میرے بیٹے پر عنایت کرے. اور یہ وارننگ دیتا ہے ان عورتوں کو کہ تم اس کو ہاتھ نہیں لگانا. اور بتایا جاتا ہے کہ اس تپتی ہوئی دھوپ میں حضرت حنظلہ کو جب لوگوں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، so he was a sign of beauty. ان کے بال جو ہے اس وقت بھی گیلے تھے، جیسے اس میں سے جو پانی چپک رہا. ممکن نہیں تھا کہ اس گرمی میں جو ہے اگر کسی کو پانی لگا بھی ہوا ہو تو وہ سوکھ نہ جائے. تو ایسا تھوڑی اور لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین جنگ کی حالت میں دیکھا تھا کہ حضرت حنظلہ کو جو ہے فرشتے کو جو ہے وہ دے رہے ہیں. So he was a mark of beauty, even in his death. اس کے بعد so یہ ایک alright ہاں ابھی یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، who won the battle, who won Ahad. اس پہ میں اس کویسچن کے بعد جو ہے میں آج کا لیکچر ہم ختم کریں. سو واٹ جو ہے ایک بہت بڑا مستشرق ہے، از این اورینٹلسٹ، اور اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر بہت لکھا ہے. انفیکٹ اس نے 2 والیوم میں اپنی سیرت جو ہے وہ چھاپی ہے، محمد مکہ اینڈ محمد مدینہ. So he has raised this question, who won Uhud. تو یہ ایک مسلم کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے یا ایک بلیور کا اسیسمنٹ نہیں ہے کہ جنگ احد کس نے جیتی. تو یہ سوال کرتا ہے کہ اگر ہم اس بات کا جواب معلوم کرنا چاہیں کہ جنگ احد کون جیتا، قریش جیتے یا مسلمان، تو یہ کہتا ہے کہ پہلے ہمیں اس بات کا تعین کرنا پڑے گا کہ قریش کیا چاہتے تھے اس جنگ سے اور مسلمان کیا چاہتے تھے اس جنگ سے. پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس جنگ کا جو مقصد قریش کے نزدیک تھا وہ کتنا پورا ہوا
اور اس جنگ کا مقصد مسلمانوں کے نزدیک جو تھا وہ کتنا پورا ہوا. اور پھر اس بات سے ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ احد میں جیت کس کی ہوئی. تو اس نے ایک بہت ہی نوبل طریقہ نکالا اس بات کو اسیس کرنے کا کہ کس کی جیت ہوئی. حالانکہ ہم جو اپنے اسلامک ہسٹری اور لٹریچر اور اسیسمنٹ میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا, جیتی ہوئی جنگ ہم ہار گئے اس لیے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشن کو جو ہے فالو نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تاکہ تم ہر وہ چیز جو تم سے چھن جائے یا وہ مصیبت جو تم پر آئے تم اس پہ غمگین اور رنجیدہ ہونا چھوڑ دو. تو غرض یہ کہ ایک غم کی سچویشن تھی, اٹ واز اے لاس انڈیڈ. لیکن واٹ نے اسے اس طرح سے اسیس کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ قریش دراصل جنگ احد سے یہ چاہتے تھے کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے, کہ اس پرابلم کی جو جڑ ہے وہی ختم ہو جائے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا جس کی وجہ سے یہ سارا بکھیڑا ہوا ہے, تو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. اس جنگ کا ایک مقصد یہ تھا. یا دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو پوری طرح سے ان کو ختم کر دیا جائے, کہ یہ جو ایک اکنامک بلاکیج یعنی ان کے موومنٹ پہ آ چکا تھا نا. ہم نے دیکھا کہ کیسی ان کی جو پوری ٹریڈ تھی, ان کے جو اکنامک لاسز تھے, ہم نے دیکھا کہ بدر جو ہے وہ واقعی کیسے ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹرسپٹ کرنے جا رہے تھے ابو سفیان کے قافلے کو, اینڈ دین اٹ ٹرنڈ انٹو ا بیٹل. تو ناک میں دم آ گیا تھا قریش کے کہ اب یہ تو ہمیں ہمارا موومنٹ بھی جو ہے, اور صرف نارتھ میں نہیں بلکہ ساؤتھ تک میں جو ہے وہ موومنٹ پہ پابندیاں لگ رہی تھیں. تو یہ ان کے لیے صرف ایک ریلیجس میٹر نہیں تھا, ان کی بقا, ان کی اکنامی جو ہے وہ بھی خطرے میں تھی, اور ان کا پرائڈ جو ہے, ان کی سب سے بڑی چودراہٹ اس کو بھی بہت زک لگ رہی تھی. پورے عرب میں جو ان کا ایک نام تھا, ان کا ایک دبدبا تھا, اس پر ایک کوسچن مارک جو ہے وہ آ رہا تھا. تو یہ بہت سارے ایلیمنٹس تھے جس کو کریکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ جنگ احد لڑنے آئے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کسی میں بھی انہیں کامیابی نہیں ہوئی. آن دی کنٹری جب ہم یہ دیکھیں کہ مسلمان اس جنگ سے کیا چاہ رہے تھے, رائٹ, مسلمان جو ہے وہ ایک ڈیفینس کی صورت میں تھے کہ یہ جو ہے ان کا حملہ ہو رہا تھا, یہ احابیش کے ساتھ آئے تھے, بہت سارے دوسرے لوگوں کے سپورٹ کے ساتھ ایک بڑی فوج لے کر آئے تھے. اس کے باوجود کہ وہ اتنے ہتھیاروں کے ساتھ لیس تھے, مسلمانوں کی جو انفینٹری تھی اس کا مقابلہ وہ نہیں کر پائے. ہم نے دیکھا کہ جنگ احد میں جب اس سلوپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہ رہا تھا, کیسے مسلمانوں نے جو ہے مسلمانوں کی انفینٹری یا جو ان کے پاک یافتہ فوج تھی, اس نے جو ہے دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے, یعنی 10-10 20-20 کا گروپ بنا کر بھی جو ہے وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر پائے. تو مسلمانوں کی بہادری کو اور جاں بازی کو جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. اور مسلمانوں کے پاس کیولری نہیں تھی, مسلمانوں کے پاس بہت سارے ہتھیار نہیں تھے, ان کے پاس ایک ایسی بٹالین نہیں تھی کہ وہ ان کے پاس اس طرح سے پورا ایک گروپ ہوتا, لیکن ان کے پاس صرف انفینٹری تھی, اور اسی نے جو ہے ان کو بتا دیا کہ یہ ان کی انفینٹری بھی ان کی کیولری کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. اور تو in a way this is what Watt is analyzing, and he says that ہم واقعتاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنگ احد میں جو ہے وہ مسلمانوں کو شکست ہوئی یا یہ کہ قریش جو ہے وہ جیت گئی. So with this we end, اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم عطا کرے, صحیح علم عطا کرے, اخلاص نیت کے ساتھ اس عمل پر اس دین کے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا بنائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری ذریت کو خوش نصیبوں میں شامل فرما دیں جو آل محمد کہلائے اور پہچانے جائیں گے آخرت میں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ شکرا.